بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج ہم نے جو انفارمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ ہے کہ اشتہاری سے کیا مراد ہے، اشتہاری ملزم کون ہوتا ہے، اور اشتہاری ملزم بدمعاش قاتل ہی کیا ہوتا ہے، اور عدالت کسی بندے کو یا کسی ملزم کو اشتہاری ڈکلیئر کیسے کرتی ہے۔ اس تمام انفارمیشن کو آج کی ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ ویڈیو کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اشتہاری ہوتا کون ہے؟ اس بندے کو اشتہاری کہتے ہیں جس کو کورٹ ڈکلیئر کرتی ہے کہ یہ بندہ اشتہاری ہے۔ کورٹ اس لیے ڈکلیئر کرتی ہے کہ اس بندے کو جب بار بار نوٹسز بھیجے جاتے ہیں جبکہ وہ کسی بھی کورٹ کیس میں نامزد ہوتا ہے یا کسی بھی کیس میں شامل تفتیش ہوتا ہے، تو وہ بندہ اگر کورٹ میں بار بار بلانے کی وجہ سے حاضر نہیں ہوتا، خود کو چھپا لیتا ہے اور کسی جگہ پر جا کر چھپ جاتا ہے اور عدالت میں اس تمام کیسز کا سامنا نہیں کرتا جو کہ عدالت میں چل رہے ہوتے ہیں، تو پھر کورٹ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس بندے کو اشتہاری قرار دے دیتا ہے۔ یہ کوئی بھی لمٹ نہیں ہے کہ فلاں بندے کو اشتہاری قرار دیا جائے گا۔ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کیس بھی ہو سکتا ہے، بڑے سے بڑا کیس بھی ہو سکتا ہے۔ اس بندے کو جو کہ کورٹ کے بلانے پر نہ آئے، چاہے وہ بے گناہ ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ کورٹ کے بلانے پر حاضر نہیں ہوتا تو اس بندے کو کورٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ یہ اشتہاری ہے۔ اب اشتہاری کس قانون کے تحت کورٹ کرتی ہے؟ کیونکہ پاکستان میں باقاعدہ طور پر عدالتیں بھی قوانین کو فالو کرتی ہیں اور اس کے مطابق ہی تمام فیصلے کیے جاتے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو ضابطۂ فوجداری، جس کا سیکشن جو ہے 87 جو ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی بندے کو جب عدالت کے پاس باقاعدہ طور پر اس کے حوالے سے ایویڈنسز موجود ہوں اور اس بندے کے خلاف تمام طور پر ثبوت اور گواہان موجود ہوں اور اس بندے پر وارنٹ گرفتاری جاری کرنے ہوں، اور وہ بندہ اس کو بار بار جب سمن بھیجا جاتا ہے، اس کو بلایا جاتا ہے نوٹسز کے ذریعے، اور وہ بندہ حاضر نہ ہو، کسی بھی تحریری طور پر جب بھی اس کے پاس پیغامات بھیجے گئے جہاں پر وہ رہائش پذیر تھا یا جہاں پر وہ مستقل یا عارضی طور پر رہتا تھا، اس جگہ پر جب بار بار اس بندے کو نوٹسز کے ذریعے بلایا جاتا ہے یا سمن بھیج کر بلایا جاتا ہے، تو وہ بندہ اس کیس میں جس میں اس کے اوپر فرد جرم عائد ہونی ہے یا جس میں وہ نامزد ہے، اگر اس کیس میں وہ بندہ حاضر نہیں ہوتا تو کورٹ ایک پروسیجر اڈاپٹ کرتی ہے جس کے بعد اس بندے کو اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے۔ اس پروسیجر کا کم سے کم جو میعاد ہوتی ہے وہ 30 ڈیز کی ہوتی ہے۔ وہ پروسیجر کون سا ہے؟ وہ پروسیجر کا سب سے پہلا مرحلہ جو ہے اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ ایک خاص طور پر ایک اشتہار لکھا جاتا ہے۔ اس اشتہار میں اس بندے کے حوالے سے مختلف قسم کے جو بھی اس کے حوالے سے جو ایویڈنسز، اس حوالے سے جو بھی اس بندے کے اوپر الزامات ہیں، جو اس بندے کے اوپر جو بھی FIR درج ہے، اس حوالے سے تمام معلومات اس پہ لکھی جاتی ہے، اور وہ بندہ ماضی میں یا حال میں جس ایریے میں وہ رہ رہا ہوتا ہے اس ایریے کے خاص جگہ پر، چاہے وہ قصبہ ہے چاہے وہ گاؤں ہے، اس ایریے کی خاص جگہ پر اس لیٹر کو یا اس اشتہار کو لگا دیا جاتا ہے یا اور اس کو پڑھ کے بھی وہاں سنایا جاتا ہے تاکہ ہر بندے کو اس بندے کے خلاف جو بھی کارروائی کی جانی ہے اس کا علم ہو، اور اگر وہ اس بات کو سنے اور فوراً جو ہے وہ حاضر ہو اس عدالت میں اور آ کر اپنے حوالے سے جو بھی اس پہ اوپر الزامات ہیں یا کوئی FIR درج ہے یا کوئی بھی کسی بھی جگہ پر وہ نامزد ہے اس حوالے سے اس کا سامنا کرے۔ پہلا پوائنٹ یہ اٹھایا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ کیا کیا جاتا ہے کہ اس خاص اشتہار کو جگہ جگہ پر جہاں پر وہ عارضی یا مستقل طور پر رہائش پذیر تھا وہاں پر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔
وہ اشتہارات جس پر اس ملزم کے حوالے سے جو بھی معلومات لکھی ہوئی تھی اس کو جگہ جگہ پر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 پہ اس کی ایک کاپی جو ہے وہ عدالت عالیہ میں جمع کروا دی جاتی ہے، اور عدالت جو ہوتی ہے اس کے ایک خاص جگہ پر ایک کاپی جو ہے وہ لگا دیتی ہے، اور اس کے بعد یہ تحریری طور پر یہ کام جو ہے اس کی کم سے کم میعاد جو ہے وہ 30 ڈیز ہونی چاہیے، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ 2 دن کے لیے اشتہار لگائیں اور اس کے بعد اس بندے کو اشتہاری نامزد آپ نہیں کر سکتے۔ نہ ہی قانون کے مطابق جو CRPC کا سیکشن 87 ہے وہ ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ تو تحریری طور پر کیا کیا جاتا ہے، اس بندے نے اس تمام پروسیس کو فالو کیا ہے، جس نے اشتہار بنوائے، لگائے، اور اس کے بعد اس جگہ پر جا کر بتایا کہ یہ بندہ فلاں فلاں جرائم میں ملوث ہے، یا اس پر الزام ہے اور یہ شامل تفتیش ہے، یا اس پر فرد جرم عائد ہونی ہے۔ ان تمام انفارمیشن کو پہنچانے کے بعد اگر وہ بندہ پھر بھی حاضر نہیں ہوتا تو جس بندے نے یہ تمام جو لوازمات ہیں یہ پورے کیے ہیں اس بندے کے باقاعدہ طور پر سگنیچر اور اس کا ریکارڈ جو ہے وہ بنا لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس بندے کو قانونی طور پر اشتہاری قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ بندہ اشتہاری ہوتا ہے، اگر کسی جگہ پر یہ بندہ ملتا ہے تو اس کو فوراً گرفتار کیا جاتا ہے اور کورٹ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے کسی بھی بندے کو اشتہاری قرار دیا جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں اس انفارمیشن سے آپ کو فائدہ حاصل ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔